اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان سے ختم ہو جاتے وہ اعمال جو یہ کرتے رہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی دعوت توحید کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں سے اور کچھ ان سے پہلے کے انبیاء میں سے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان 18 نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے چنا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، اور فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ہدایت کہتے ہیں اللہ کی رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے عین اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے پھر درجات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ نے فیض فرمایا ہے۔ ان کا نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں، ان کا توکل اللہ کی ذات پر، ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر، ان کی خلوت اور جلوت، ان کی گفتگو، نظر، سب پاک، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب اور قابل قبول۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ اجتباء ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ نبوت کسی کے اپنے محنت سے نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ البتہ جو ولایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی محنت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اللہ کی دوستی اور قرب یہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا انسان محنت کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فیض فرمائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کوئی بزرگی کے اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ بھی مانگتا ہے یا اللہ مجھے اس سے اعلیٰ درجے کی ہدایت نصیب فرما، کیونکہ ہدایت کے امت میں جو درجات ہیں اس کا اختتام نہیں ہے۔ وہ ہدایت جو اعلیٰ درجے کی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن یہاں ایک بات فرمائی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتا۔ یہ بہت بڑی تنبیہ اور بہت بڑا سبق ہے۔ انبیاء جیسے مقربین جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چنا ہے، تو اتنا اعلیٰ مقام پر فیض ہونے والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال ضائع کر دیتے۔ انبیاء علیہ السلام کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدائش ہی سے ان کے جسم کو اور ان کو خون کے ذرے ذرے کو نور سے بھر دیتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائی ہے کہ اگر یہ اتنا پاکیزہ اور مقرب لوگ بھی اگر شرک کے راستے پر آتے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ مقام، بلند مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بھی وحی کر دی ہے اور ہر نبی کو ہم نے آپ سے پہلے وحی کی، اگر تم بھی شرک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سارے ضائع کر دے گا۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مبغوض ہے۔
اس وجہ سے کہ مشرک یا شرک کرنے والا جو نظریہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اتنا زبردست ڈاکو ہے کہ ان شرک لظلم عظیم قرار دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس وجہ سے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، یہ پیچھے شرک کی تردید میں یہ سارا مضمون چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ کیوں بناتے ہیں، اور اپنی برادری کو یہ بات کی۔ اب سارے حالات ان کے خلاف تھے لیکن وہ توحید پر اتنا ڈٹے ہیں، انہوں نے واضح اعلان کیا، فرمانے لگے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں میرے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گا ہمیشہ جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی میری اور تمہاری جو دشمنی ہے وہ شرک ہے، جب تک تمہارے اندر یہ بات رہے گی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی رکھوں اور اپنے دل میں تمہارا بغض رکھوں، جب تم ایمان لاؤ گے ایک اللہ پر تو اس کے بعد پھر ہماری وہ دشمنی دوستی سے بدل جائے گی۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور سخت پکڑے گا۔ اس وجہ سے یہاں بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ ہے راستہ انبیاء کا، لیکن انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہ اعلان فرمایا ہے، اگرچہ انبیاء سے یہ بات بہت بعید ہے لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب اتنی مقربین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ساری مخلوق سے افضل طبقہ ہے، جب ان کے لیے اتنا تنبیہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کتنا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنی سوچ فکر میں ہمیں غور کرنا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ بسا اوقات ہم کسی کے اعتقاد میں، کسی کی محبت میں اس کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مردود کہا ہے پچھلی صورت کے آخر میں، لقد کفر الذین قالوا لقد کفر الذین قالوا، بار بار فرمایا کہ یہ عیسائی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل ہو گئی ہے، یا مریم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل ہو گئی ہے۔ اس طرح کے نظریات رکھنے والوں کو قرآن نے یہ کہا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی کے مراتب اور شان کو اتنا بڑھانا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں ان کو جا کے شریک کیا جائے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی اللہ والے کو اتنے مقام پر پہنچانا اور ان کی وہ تعظیم کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بھی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ہم ان سے ختم کر دیتے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے۔